آپ کی چھت اپنی ہے اور آپ کا کچن چل رہا ہے تو آپ بادشاہ ہیں آج کل کے دور میں. پھر آپ ہر طرح کا ایڈونچر کر سکتے ہیں, ہر طرح کا بزنس کر سکتے ہیں, ہر طرح کی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, ہر طرح کی جاب کر سکتے ہیں. پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کس عمر میں آ کے آپ کو واٹ از دی میکسیمم جب آپ یو شوڈ ہیو یور اون ہاؤس. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 45 کے بعد آپ کو سیریسلی سوچنا شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ 45 ہمارا نیکسٹ جو ڈسکشن پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کیا گھر اپنا ہونا چاہیے یا رینٹ کا ہونا چاہیے. دو طرح کے اسکول آف تھاٹ ہیں لوگوں کے. ایک جو کثرت میں ہمارے ملک میں لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گھر اپنا ہونا چاہیے, چھت اپنی ہونی چاہیے. ہم سنتے ہیں بچپن سے چھت اپنی ہونی چاہیے. اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے جو بزنس مائنڈ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے جو پیسہ اپنے گھر کی کنسٹرکشن پہ لگانا ہے وائی ناٹ ٹو پٹ اٹ ان سم بزنس, اور آپ بڑا اچھا 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 کے اوپر رینٹل ہاؤس لے کے رہ سکتے ہیں. تو ویئرز دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. اگر آپ براڈر اسپیکٹرم پہ دیکھتے ہیں بات چیت کو, کہ ایک چیز جو آپ کی اپنی ہے اس میں لیول آف سیٹسفیکشن, لیول آف اوننس ڈفرینٹ ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایک رینٹڈ ہاؤس میں رہتے ہیں. جتنا مرضی اچھا اور عالی شان گھر ہوتا ہے, آپ اس کو اس طریقے سے نہ تو ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہ مینٹین کرتے ہیں, نہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ون وے اور ادر ہم نے ادھر سے شفٹ ہونا ہی ہونا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے اس میں آپ ہر چیز ایک ریلیکس طریقے سے میچنگ کر کے, پلان کر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے, اور یو چوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا ہاؤس. سو اس کی سینس آف سیٹسفیکشن اور لیول آف اوننس ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آپ اپنا گھر لیتے ہیں, آپ کے بچے بڑے ہوتے ہیں, آپ چند دن اپنے اچھے گھر میں گزارا کرتے ہیں ذاتی گھر میں, تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک سیٹسفیکشن ہے کہ میرے بچوں کے سر پہ ایک ٹھکانہ ہے, ایک پکی چھت ہے. اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں. جتنی بھی آپ نے ایڈونچرز کرنے ہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے اور جو میں نے لوگوں کو ملا دیکھا جو سیکھا وہ یہی ہے کہ فرسٹ ہیو یور اون پلیس ٹو لیو. If you are satisfied and happily living at some place, you have a lot of field to play around. کیونکہ آپ کو اگر آپ کی چھت اپنی ہے اور آپ کا کچن چل رہا ہے تو آپ بادشاہ ہیں آج کل کے دور میں. پھر آپ ہر طرح کا ایڈونچر کر سکتے ہیں, ہر طرح کا بزنس کر سکتے ہیں, ہر طرح کی پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, ہر طرح کی جاب کر سکتے ہیں. پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کس عمر میں آ کے آپ کو واٹ از دی میکسیمم جب آپ یو شوڈ ہیو یور اون ہاؤس. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 45 کے بعد آپ کو سیریسلی سوچنا شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ 45 کے بعد آپ فائنینشلی اتنے گرو کر چکے ہوتے ہیں, مینٹلی اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں, آپ کی ود ان فیملی سبلنگس اس حد تک چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اب کس طرح کی سوسائٹی میں کس طرح کی انوائرمنٹ میں نے اپنے بچوں کو رکھنا ہے, گرو کرنا ہے. بچے گرو کر کے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں, شادی کے قریب یا پروفیشنل کالجز کے قریب ہوتے ہیں. سو آپ کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ میرے ایکسپینڈیچر ورسز سیونگز کیا ہیں, میں کس طرح کی چیز سوسائٹی افورڈ کر سکتا ہوں, کس شہر میں نے آ کے رہنا ہے, میری جاب کتنی رہ گئی ہے, میں کتنا ایکسل کروں گا اس جاب میں, کیریئر میں. سو یو آر ایٹ دا پیک آف یور ڈیسیجنس. 50 کے بعد ظاہر ہے آپ کے ہیلتھ ایشوز یا آپ کی جو سروس ہے وہ ڈھل رہی ہوتی ہے, آپ کے بچے گرون اپ ہوتے ہیں, شادی کی سٹیج میں ہوتے ہیں. 4 دن میرا خیال ہے بیٹیوں کو اپنے اچھے گھر میں رہنا چاہیے, وہاں سے وہ ودا ہوں تو بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ رینٹڈ ہاؤس سے بہتر رینٹڈ ہاؤس میں جائیں, وہاں شادی کریں اور پھر اس کے بعد وہ کریں. پھر ہمارے ملک میں جس طریقے سے پراپرٹی کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے روز بروز, میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے like if someone is 35 years of age, he should invest in some property and after some time he should remain in contact with some of the realtor. اور جب تھوڑا سا بہتر آتا ہے, تھوڑا سا بہتر پرائس آفر ہوتی ہے, بہتر اپورچون ٹائم آتا ہے, he should exit from that particular society اور دوسری اس سے بہتر سوسائٹی میں سوئچ کر دیں. تو آپ سوئچ کرتے رہیں گے تو بھی آپ بہتر جگہ پہ جا سکتے ہیں. بہرحال ان شارٹ اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ
rental versus own house, तो there is no match, there is no comparison between apples and bananas. Apples are apples and bananas are always bananas. किराए का घर हमेशा किराए का घर रहेगा, कभी भी आपका अपना घर नहीं हो सकता। तो कभी भी आप उस तरीके से उसके अंदर ना तो रहते हुए फीलिंग ले सकते हैं और ना ही आप अपना फर्नीचर या बाकी की चीज़ें उस तरीके से रखते हैं। इवन सो कि आप अपने राइट लेफ्ट जो नेबरहुड है उनके साथ जो रिलेशंस इन्वेस्टमेंट है वो भी आप इस लिहाज से देखते हैं कि यार ठीक है हमने तो चले जाना है, चंद लोगों के साथ आपकी होती है, चंद लोगों के साथ आपकी नहीं होती। लेवल ऑफ कंसर्न लोगों का आपके साथ और आपका लोगों के साथ वो नहीं होता। लेकिन जब आप परमानेंट रेजिडेंट होते हैं किसी जगह पे तो आपके नेबर्स का लेवल ऑफ ओननेस, लेवल ऑफ कंसर्न, लेवल ऑफ रिलेशनशिप भी डिफरेंट होता है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कोशिश करें कि अपना घर बनाएं। हाँ, खुद को क्रैम्प ना कीजिए दूसरों को देखते हुए कि जी हर बंदा ही DHA में नहीं रह सकता आके, हर बंदा बहरिया टाउन में नहीं रह सकता आके। जितनी आपकी जेब है, जितनी चादर है, उतनी इस्तिताअत के मुताबिक आप करें। अल्लाह ताला उसी में आपके लिए खैर, बरकत और आफियत रखे। तो मेरा ख्याल है कि जी हमने वी हैव एड्रेस्ड ऑल द थिंग्स और आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। वी हैव सजेस्टेड द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज टू यू और हमारी इस इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो टीम है बिहाइंड द कैमरा जो बैठे हैं या जिन्होंने एडिट करना है इनकी थोड़ी सी मोटिवेशन हो। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताऊं कि हमारा पर्पस चैनल चलाना हरगिज़ नहीं है। ये भी एक बात बीच में से आ गई कि चैनल चलाना पर्पस नहीं है, सब्सक्राइबर्स ग्रैब करना पर्पस नहीं है, वरना वो सारी चीज़ें हम भी कर सकते हैं जो बाकी लोग करते हैं और अपना रेटिंग को इंक्रीज़ करते हैं। मेरा ये वीडियोस बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी की ट्रू असेसमेंट दे सकूं, आपकी प्रॉपर्टी की ट्रू पिक्चर पेंट कर सकूं कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या हैं, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी की या जो आपने सेल करनी है या जो आपने परचेज करनी है उसकी एक तो असेसमेंट बेहतर वैल्यू कर सकें और दूसरा आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली कर सकें कि क्या हमें इज़ इट द राइट टाइम टू सेल और इज़ इट द टाइम टू रिटेन। तो दूसरा ये है कि आपको घर बैठे अच्छा और म्यारी कंटेंट पहुंचाना, ये हमारा एक मिशन है। इस मिशन में हम तभी कामयाब होंगे जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फॉर ऑल दोज व्यूअर्स जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, जो हमें देखते हैं, जो हमें थम्स अप करते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, और वो बहन भाई जो टेलीफोन करके तारीफ़ करते हैं और मोटिवेट करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो हमारी वीडियोस को देखने का बहुत शुक्रिया, वीडियोस को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।